بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ہماری بحث ہے اصالۃ الاحتیاط، مقام اول تا شبہ تحریمیہ اور المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیہ۔ پھر شبہ وجوبیہ یا الدائرۃ بین متباینین یا الدائرۃ بین الاقل والاکثر۔ اقل اور اکثر کی ہم نے دو قسمیں کی تھیں، استقلالی اور ارتباطی۔ کہتے ہیں کہ اقل اور اکثر ارتباطی میں وہی سابقہ چار مسئلے یہاں پر بھی پیش آتے ہیں، یعنی یہاں پر بھی چار مسئلے ہیں۔ نمبر ایک، دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل فقدان النص، اور اقل اور اکثر سے مراد اقل و اکثر ارتباطی مراد ہیں، ٹھیک؟ یعنی دوران الامر ہے اقل اور اکثر کے درمیان، اقل اور اکثر بھی ارتباطی ہیں۔ ارتباطی کا مطلب ہے اقل کا کوئی مستقل وجوب اور امتثال نہیں ہے، اگر اکثر واجب ہے تو اس کے ضمن میں اقل بھی واجب ہے۔ اچھا، اور اس کا سبب بھی یا اس کا منشا، یعنی اس کی بھی اب دو قسمیں کریں، شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ۔ اگر دوران الامر بین الاقل والاکثر شبہ موضوعیہ ہے تو اس کا سبب یا فقدان نص ہوگا یا اجمال نص یا تعارض نص ہیں۔ پہلا بیان کرتے ہیں لاجل فقدان النص۔ مثال دیکھیں، آسان سے ایک مثال دیتا ہوں، باقی ترجمے میں پڑھوں گا۔ شک پڑ جائے کہ آیا سورت الحمد کے بعد کوئی اور مستقل سورت یہ نماز کا جز ہے یا نہیں، تو آپ متوجہ ہیں اصل تکلیف معلوم ہے کہ نماز میری گردن پر واجب ہے۔ آیا بغیر صورت کے اس کے ہیں 9 اجزاء، بالفرض اس کے 9 اجزاء ہیں، صورت کے ساتھ بنتے ہیں 10 اجزاء۔ آیا صورت کے ساتھ نماز واجب ہے یعنی اقل اکثر واجب ہے، یا صورت کے بغیر یعنی اقل میرے اوپر واجب ہے؟ تو دوران الامر بین الاقل والاکثر ہے، اور ہیں بھی ارتباطی، استقلالی نہیں ہے۔ اور سبب کیا ہو؟ ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے جو بتائے کہ آیا صورت جو ہے وہ نماز کا جز ہے یا نماز کا جز نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں اگر کسی شے کی شرطیت میں شک ہو جائے آپ کو کہ آیا فلاں چیز شرط ہے یا شرط، یہ بھی اقل اور اکثر کے درمیان کیا ہوگا؟ امر دائر ہوگا، یہ بھی وہ، اور اس کا سبب بھی کیا ہوگا؟ فقدان نص ہے۔ بہرحال مثالیں دیکھ کے فرماتے ہیں کیا کریں یہاں پر۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو مختار ہے وہ اصالۃ البراءت ہے، اگرچہ بعض نے احتیاط کو جاری کیا ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہے اصالۃ البراءت کے جاری کرنے کی، براءت عقلیہ بھی جاری کریں گے، براءت شرعیہ بھی جاری کریں گے۔ براءت عقلیہ کا موضوع یہاں پر صادق آتا ہے۔ براءت عقلیہ کا موضوع ہے قید قبح عقاب بلا بیان۔ اقل کی نسبت یقین ہے، مشکوک ہے کون؟ اکثر۔ اکثر کے مشکوک ہونے کا مطلب ہے اس کے بارے میں ہم تک بیان نہیں پہنچا۔ جب بیان نہیں پہنچا تو قیامت کے دن شارع اس کا عقاب نہیں کر سکتا۔ عقاب کرنے لگے گا تو قید ہم دکھا دیں گے، قاعدہ عقلیہ ہے کہ قبح عقاب بلا بیان، اور آپ تو مولا ہیں، آپ کبھی کبھی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں یعنی جو قاعدہ براءت شرعیہ ہے اس کا موضوع یہاں متحقق ہے، وہ ہے قبح عقاب بلا بیان۔ براءت شرعیہ کا بھی موضوع اس مشکوک جو اکثر جز ہے اس کی نسبت ہم کہیں گے حدیث رفع اس کو شامل ہے،
ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما لا یعلمون کے ضمن میں آئے گا۔ تو جو چیز ما لا یعلمون ہے اس کا تو پیغمبر کے حدیث نے کہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، لہذا قیامت کے دن ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے ان کی دلیل کو پڑھ لیتے ہیں جو اصالۃ البراءت کو جاری کرتے ہیں۔ المسئلۃ الاولیٰ دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل فقدان النص۔ مثلا اذا شککنا فی جزئیت صورت، ہم صورت کی جزئیت میں کیا کریں؟ شک کریں۔ کیا مطلب؟ آیا سورہ جو ہے یہ نماز کا جز ہے یا نماز کا جز نہیں ہے، اس میں شک پڑ جائے کہ آیا سورہ نماز کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ او جلسۃ الاستراحت، یا جلسہ استراحت میں شک پڑ جائے آیا یہ نماز کا جز ہے یا نہیں، تو جلسۃ الاستراحت سے مراد 2 سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی مدت کے لیے بیٹھنا اگلے رکعت سے پہلے، آیا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آیا یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ او شرطیت اباحت ثوب المصلی، یعنی شک ہوتا ہے کسی صورت کی جزئیت میں یا شرط ہوتا ہے شرطیت میں، آیا ثوب مصلی کا مباح ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ یعنی کبھی اکثر جو ہے نا وہ جو جز مشکوک ہے اس کی جزئیت میں شک ہے، کبھی وہ جو اکثر ہے اس کی شرطیت میں شک ہے۔ ایک دفعہ شک یہ کہ جو اکثر ہے آیا وہ جز ہے یا جز نہیں ہے، ایک دفعہ شک یہ ہے کہ آیا وہ جو اکثر ہے وہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ یعنی جزئیت کہاں؟ جہاں اس کے جز ہونے کا احتمال ہو، شرطیت کہاں؟ جہاں اس کے شرط ہونے کا احتمال ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جزئیت کو کہہ سکتے ہیں جز داخلی، شرطیت کو کہہ سکتے ہیں جز خارجی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی، فَيَكُونُ الْوَاجِبُ مُرَدَّدًا بَيْنَ الْأَقَلِّ، نیچے ہے اول اکثر والاکثر ہونا چاہیے تھا، تو واجب مردد ہے اقل اور اکثر کے درمیان۔ اقل کیا ہوگا بولیں آپ؟ سورہ کے بغیر، جلسہ استراحت کے بغیر اور ثوب شرطیت کے بغیر۔ کالصلاۃ بلا صورت و بلا جلسۃ الاستراحت ہے۔ اقل کیا ہوگا؟ مثلا جلسہ استراحت یا صورت کے ساتھ بنتے ہیں 10 اجزاء، اس کے بغیر بنتے ہیں 9 اجزاء، تو اقل 9 اجزاء ہوگا، یعنی بغیر صورت کے۔ اور صورت کے ساتھ کیا ہوگا؟ والاکثر، وہ کیا ہوگا؟ کالصلاۃ مع الصورت و مع جلسۃ الاستراحت۔ فَحَلِ الْإِتْيَانُ بِالْأَكْثَرِ، اب اقل کی نسبت تو یقینی ہے نا، چونکہ اقل اکثر کے ضمن میں، اگر اکثر واجب ہے تو حتماً اقل بھی واجب ہے۔ تو فَحَلِ الْإِتْيَانُ بِالْأَكْثَرِ، اکثر کی نسبت آیا مجرا للبراءت اور مجرا للاحتیاط، یہاں اصالۃ البراءت جاری کریں گے یا اصالۃ الاحتیاط۔ والمختار هو البراءت، براءت سے ہماری مراد دونوں براءت عقلیہ اور براءت شرعی۔ بتاتے ہیں آگے نیچے وہی بتا رہے ہیں کہ براءت عقلیہ کا بھی یہ موضوع ہے اور براءت شرعیہ کا بھی موضوع بنا سکتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ فِي تَقْرِيرِ الْبَرَاءَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى مَسْأَلَةِ قُبْحِ الْعِقَابِ بِلَا بَيَانٍ، یہ فی تقریر البراءۃ العقلیہ کو آپ جملہ معترضہ سمجھیں۔ انہ یعتمد علی مسئلۃ قبح العقاب بلا بیان فی تقریر البراءۃ العقلیہ، براءت عقلیہ کہاں جاری ہوتا ہے اس میں اعتماد کیا جاتا ہے، کس مسئلے پر؟ قبح العقاب بلا بیان پر۔ یہاں پر بھی ایسا ہے، یعنی یہاں پر بھی براءت عقلیہ کا موضوع متحقق ہے۔ فیقال فی المقام، ہم یہاں یہ کہیں گے ان الجزء المشکوک لم یرد فی وجوبہ بیان، وہ جو جزء مشکوک ہے کون ہے؟ اکثر۔ لم یرد سے مراد لم یصل، یعنی ممکن ہے وارد ہوئی ہو، مہم ہے مکلف کی دسترس میں جانا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو لم یرد کو لم یصل کے معنی میں آپ لیں، یعنی جزء مشکوک سے متعلق بیان نہیں آیا، ہم تک بیان اس کا نہیں پہنچا۔
لہٰذا جب بیان نہیں پہنچا فلو ترکہ العبد، عبد اگر اس جز مشکوک یعنی اکثر کو ترک کر دے، وکان واجبا فی الواقع، اور واقع میں کیا ہو واجب ہو، تو فالعقاب علی ترک ہی، تو اس جز مشکوک کے ترک پر عقاب بلا بیان ہوگا، وہو قبیح علی الحکیم۔ تو اس کا مطلب یہ جگہ جو ہے نا یہ برات عقلیہ کا موضوع بھی ہے۔ اسی طرح آگے بتاتے ہیں برات جو شریعہ ہے اس کا موضوع، برات شریعہ کا موضوع کیا ہے؟ حکم واقعی سے جاہلوں مما لا یعلمون۔ تو یہ جز مشکوک جو اکثر ہے وہ مما لا یعلمون ہے، لہذا جو مما لا یعلمون ہے رفع عن امتی مواخذتہ، اس کا مواخذہ مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کما انہ یعتمد فی تقریر البراۃ الشریعہ، جہاں آپ برات شریعہ کو جاری کریں گے اس کا اعتماد ہے اچھا برات شریعہ کو کیوں جاری کریں گے؟ لأجل رفع الوجوب الشرعی، تاکہ وجوب شرعی کا رفع کر سکیں۔ تو وجوب شرعی کو رفع کرنے کے لیے برات شریعہ کی تقریر اور اس کا جاری ہونا، اس کا اعتماد ہوتا ہے علی حدیث رفع، کس پر؟ حدیث رفع۔ فیقال، پس کہا جائے گا انا وجوب الاکثر یعد مما لا یعلمون، بعدو نہیں ہے، یہ جو ہم کہیں گے جو اکثر کا وجوب ہے وہ شمار ہوگا مما لا یعلمون، وکل ما کان کذالک فهو مرفوع، اور جو بھی ما لا یعلمون ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ آگے کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہے استدلال القائلین بالاحتیاط۔ توجہ فرمائیں، کتاب کو ایک منٹ سائڈ پہ کر دیں، آپ اس کو صحیح سمجھ لیں تاکہ اہم بات صحیح ہے کہ شبہ وجوبیہ ہے، حکمیہ ہے، دوران الامر بین الاقل والاکثر ہے، اور وہ اقل اور اکثر بھی ارتباطی ہیں اور سبب فقدان نص ہیں۔ تو اس میں بعض فقہا فرماتے ہیں اصالۃ الاحتیاط جاری کریں گے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں مکلف کو یقین ہے اشتغال ذمہ کا۔ اشتغال ذمہ سے مراد مکلف کو علم ہے میری گردن پر ایک تکلیف ہے، مثلا مجھے مولا نے کہا ہے اقیم الصلاۃ، علیک الصلاۃ، تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ نماز، یجب علیک الصلاۃ۔ ٹھیک، اب مسئلہ شک ہے، آیا اگر میں 9 جز والی نماز پڑھوں، 9 جز سے مراد بغیر سورت کے، بغیر سورت کے 9 جز والی نماز پڑھوں، کیا میری گردن سے تکلیف ختم ہو جائے گی یا ختم نہیں ہوگی؟ یعنی اگر میں عقل کو صرف انجام دوں، تو وہ جو فرمائیں گے وہ لے جا رہے ہیں اصالۃ الاحتیاط کی طرف، اگر میں کیا کروں؟ صرف عقل کو انجام دوں تو کیا مجھے یقین ہو جائے گا کہ تکلیف میری گردن سے ختم ہوگی؟ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یقین کب حاصل ہوگا؟ بھی شک ہے کہ آیا 9 اجزاء والی نماز پڑھوں یا 10 اجزاء والی نماز پڑھوں؟ یعنی واجب مردد ہے عقل کے درمیان 9 جز والے، اکثر کے درمیان 10 جز والی نماز۔ اب اگر 9 جز کو انجام دوں، جز مشکوک کو انجام نہ دوں، کیا مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ جو جز مشکوک ہے واقع میں وہ کیا ہو؟ واجب ہو۔ سمجھا گی بات نا؟ ادھر سے اشتغال یقینی ہے، ایک عقلی قاعدہ ہے، اشتغال یقینی براءت یقینیہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اشتغال یقین، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی گردن پر ایک واجب ہے تو آپ کوئی ایسا چارہ کریں، ایسا آپ کوشش کریں، آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اپنی ذمہ داری سے پورا بری ذمہ ہو چکا ہوں، جس کو کہتے ہیں فراغ ذمہ، یعنی مجھے یقین ہو جائے میں اپنی ذمہ سے فارغ ہو گیا ہوں۔ یہ علم کب حاصل ہوگا؟ جب اکثر کو انجام دوں گا۔ اس کا مطلب ہے قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ اکثر کو انجام دینا واجب ہے، جب اکثر کو انجام دوں گا تو اس کے ضمن میں عقل کا بھی انجام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے اکثر کے نسبت اصالت البراءت جاری نہیں کریں گے۔ قاعدہ کہتا ہے اگر آپ یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا تو آپ کیا کریں؟ اکثر کو انجام دیں۔ اکثر کو انجام دینے کا مطلب احتیاط ہے۔ اکثر کو انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سنیں، ابھی جو آگے پھر کتاب والا بیان کہتے ہیں اس مسئلے کو وہ تشبیہ دیتے ہیں دوران الامر بین المتباینین کے ساتھ۔ جس طرح دوران الامر بین المتباینین میں مجھے علم اجمالی ہے، آیا یعنی ایک تو اصل تکلیف معلوم ہے کہ میرے میں جمعے والے دن ایک نماز ہے، اب مشکوک کیا ہے؟ آیا نماز ظہر واجب ہے یا نماز جمعہ واجب ہے؟ یہ مشکوک ہے۔ اب اگر صرف ظہر کو انجام دوں
تو کیا یقین ہو جائے گا کہ میں نے وہ ذمہ سے بری و ذمہ ہو گیا ہوں؟ کیا آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ میں نے اپنے حکم واقعی کا انجام کر دیا؟ نہیں. صرف آپ نماز ظہر کو پڑھیں، جمعہ نہ پڑھیں، صرف نماز ظہر پڑھیں، ایک دوسری طرف کو لیں، کیا آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بری و ذمہ ہو گئے؟ وہاں اصالت الاحتیاط کا کیا تقاضا ہے؟ آپ دونوں پڑھیں. وہاں اصالت الاحتیاط کہتے ہیں آپ کیا کریں؟ دونوں نماز پڑھیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ ظہر بھی پڑھیں اور جمعہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے. وہاں آپ کا علم اجمالی ہے. علم اجمالی کہتے ہیں یا جمعہ واجب ہے یا کیا ظہر. تو وہاں علم اجمالی کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ احتیاط کا. اب آ جائیں یہاں پر بھی مجھے علم ہے کہ شارع نے ایک نماز میرے اوپر واجب کر دی ہے. مشکوک ہے آیا 9 جز والی نماز ہے یا 10 جز والی نماز. شک ہو، یعنی اصل میں مجھے شک ہوتا ہے کیا 9 جز والی نماز جو ہے اس سے مولا کی غرض پوری ہوتی ہے یا مولا کی غرض پوری نہیں ہوتی. تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے آپ اکثر کو انجام دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ بری و ذمہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی وہی کہ اشتغال یقینی یستدعی البراءۃ الیقینیہ تھا، وہ تقاضا کرتا ہے کس کا؟ براءت یقینیہ کا. ٹھیک ہے جی. البتہ یہ اور بات ہے کہ تشبیہ دی ہے انہوں نے دوران الامر بین الاقل والاکثر ارتباطی کو دوران الامر بین المتباینین کے ساتھ تشبیہ دی ہے. احتیاط جاری کرنے کا طریقہ کار اپنا ہوگا. وہاں احتیاط کیا ہوگی؟ وہاں احتیاط یہ ہے کہ آپ دونوں پڑھ لیں. یہاں احتیاط کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ کیا کریں؟ اکثر کو انجام دیں. جب اکثر کو انجام دے گے تو اس کے ضمن میں عقل کا انجام بھی ہو جائے گا. یہ اس استدلال سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر دوران الامر بین الاقل والاکثر ہو اور سبب اس کا فقدان نص ہو، روایت موجود نہیں ہے، تو آپ اصالت البراءت جاری کریں. اس کا جواب دیتے ہیں صاحب کتاب. فرماتے ہیں نہیں، اس پر اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے یہاں کی بعض کو تشبیہ دی ہے دوران الامر بین المتباینین کے ساتھ. ایسے ہے نا جناب، اس باس میں اور اس باس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آدھی لین میں جواب دیتا ہوں، پھر اسی کی ساری تفصیل بیان کروں گا. وہاں علم اجمالی اپنی حیثیت پر باقی رہتا ہے، یہاں علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں وہاں علم اجمالی ہے تو علم اجمالی کا تقاضا ہے احتیاط، یہاں علم اجمالی نہیں ہے. یہاں شبہ بدوی اور شبہ بدوی میں آپ بھی سب قائل ہیں کس کے؟ اصالت الاحتیاط کے. جواب خلاصہ جواب ذہن میں آ گیا. یعنی آپ نے اصل جواب یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ متباینین کے ساتھ. دوران الامر بین المتباینین، وہ کیا مثال تھی اس کی کہ آیا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے. وہاں ہم بھی کہتے ہیں، وہاں ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں. وہاں ہم نے بھی کہا کس چیز کو کریں؟ وہاں احتیاط ہے. احتیاط کس میں ہے؟ کہ آپ جمعہ بھی پڑھیں. احتیاط کا مطلب ہے جمعہ بھی پڑھیں اور نماز ہے تاکہ آپ کو، یعنی موافقت قطعیہ ضروری ہے. آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے مولا کے امر کو اس کا امتثال کر دیا. وہ کیسے ہوگا؟ آپ دونوں طرفوں کو انجام دیں. لیکن جناب عقل اور اکثر والے مسئلے میں اس کو اس سے ملا رہے ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. وہاں علم اجمالی اپنی جگہ پر باقی ہے اور منجز بھی ہے. چونکہ وہاں علم اجمالی کیا ہے؟ منجز ہے. اسی وجہ سے وہاں اس کا تقاضا کیا ہے؟ اصالت الاحتیاط ہے. لیکن یہاں دوران الامر بین الاقل والاکثر، وہ بھی لے فقدان نص میں علم اجمالی اپنی حیثیت پر باقی ہی نہیں رہتا ہے. کیسے باقی نہیں رہتا؟ اس کو سوچنا ہے. یعنی انہوں نے تشبیہ دی، اس کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اس کا اس بات سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہاں علم اجمالی اپنی حیثیت پر باقی رہتا ہے، عقل اور اکثر میں علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے. کیسے؟ توجہ فرمائیں کیسے؟ کہتے ہیں ابتدائی طور پر میں لگتا ایسے ہے کہ علم اجمالی ہے، کیا کہ آیا عقل واجب ہے یا اکثر واجب ہے. لیکن آپ تھوڑی سی اگر دقت کریں گے تو عقل کی نسبت آپ کو یقین ہے کہ وہ تو حتماً واجب ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ 9 جز والی نماز بغیر صورت کے نماز، بغیر صورت کے نماز سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی عقل کا اس کی تکلیف کا ہماری گردن پہ ہونا یقینی ہے، اس کا علم تفصیلی ہے، لہذا اس کا انجام دینا تو حتماً
ضروری ہے، لیکن 10ویں جز کو دیکھیں معصورہ، وہ مشکوک ہے، وہ بدوی حیثیت سے وہ کیا ہے، ابتدائی طور پر آپ کو محسوس ہوا تھا کہ علم اجمالی ہے، وہ وہاں شک بدوی ہے، 10ویں جز کی نسبت اکثر کے نسبت شک بدوی ہے، تو جو پہلے لگتا تھا علم اجمالیہ وہ علم اجمالی نہیں رہا، اس کی ایک طرف عقل کا علم تفصیلی ہے، جو اکثر ہے وہ مشکوک ہے۔ مشکوک کا مطلب ہے کیا کریں گے، وہ شبہ بدویہ میں سب قائل ہیں کس بات کے، علم ہے کہ وہاں پہ اصالت البراءت جاری کریں گے۔ لہذا فرماتے ہیں ان دو بحثوں کو آپ آپس میں نہ ملیں، وہ اور بحث ہے، یہ اور بحث ہے۔ سمجھا گی بات؟ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل اور اکثر ارتباطی کا، اصلاً عقل اور اکثر ارتباطی کا مطلب یہ کہ علم اجمالی نہیں ہے۔ عقل اور اکثر ارتباطی کا معنی یہ کہ یہاں علم اجمالی، جبکہ دوران الامر بین المتباینین کا معنی کہ وہاں علم اجمالی۔ دیکھیے اس کا ترجمہ اور جواب۔ استدلال القائلین بالاحتیاط، جو احتیاط کے قائل ہیں ان کا استدلال۔ عبارت تھوڑا سا تقدم و تاخر ہے، عبارت ابھی میں پڑھوں گا، انتہائی توجہ سے سماعت کرنی ہے۔ کہتے ہیں ان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءۃ الیقینیۃ۔ اشتغال یقینی یعنی مجھے یقین ہو کہ میری گردن پر ایک تکلیف ہے، ایک ذمہ میرے ذمے، ایک تکلیف میرے ذمے ہے۔ یستدعی یہ تقاضا کرتا ہے البراءۃ الیقینیہ کا، کس کا؟ براءت یقینیہ کا مطلب احتیاط۔ براءت یقینیہ کا مطلب، اس براءت سے مراد وہ براءت عقلی و شرعی نہیں ہے، وہ جو اصطلاحی ہے، براءت لوگ بھی معنی میں بری ذمہ ہونا۔ اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے آپ عمل کو اس طرح انجام دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے آپ بری و ذمہ ہو گئے۔ فذمۃ المکلف مشغولۃ بالواجب، اس عبارت کا مطلب یہ ہے مکلف کو یقین ہے کہ ایک واجب میری گردن پر ہے، لیکن المردد بین العقل والاکثر، وہ واجب عقل اور اکثر کے درمیان مردد ہے۔ ولا یحصل الیقین بالبراءۃ الا بالاتیان بالاکثر، اور براءت بری و ذمہ، براءت سے مراد وہی بری و ذمہ ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوگا مگر کب؟ جب اکثر کو انجام دوں۔ کیا مطلب؟ اکثر کو انجام دوں یعنی وہ صورت کے ساتھ پڑھوں، اور یہی احتیاط ہے، یہی احتیاط ہے۔ نظیر و ما، یہ پوری لائن توجہ کرنے اشتباہ نہ ہو، یہ پوری لائن بتا رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں دوران الامر بین المتباینین کی۔ کہتے ہیں جس طرح وہاں علم اجمالی منجز ہے، جس طرح وہاں یقین حاصل کرنا ضروری ہے بری و ذمہ ہونے کا، یہاں بھی بری و ذمہ ہونے کا یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کہیں نظیر و ما، یہ پوری لائن آخر تک یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دوران الامر بین المتباینین کی۔ مثال بھی کس کی دے رہے ہیں؟ دوران، یہاں چونکہ عبارت اب درمیان میں ممکن ہے کوئی سمجھے شاید یہ اوپر والے کی مثال دے رہے ہیں، عقل اور اکثر کی مثال نہیں ہے۔ نظیر و ما یعنی جیسے دوران الامر بین المتباینین میں ہے، نظیر و ما جیسے اذا دار امر الصلاۃ الفائتۃ بین احدی الصلاتین، جیسے امر دائر وہ صلاۃ فائتہ یعنی جو فوت شدہ نماز ہے، وہ پتہ نہیں ہے وہ دو نمازوں میں سے ایک میں مردد ہو جائے، مغرب ہے یا عشاء، نماز مغرب اور عشاء دو متباین ہیں، اگر وہاں پر دائر ہو جائے کہ آیا میرے اوپر نماز مغرب ہے یا عشاء، تو براءت یقینیہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ دونوں کا امتثال کریں۔ یا دوسری مثال جمعہ واجب ہے یا ظہر، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آپ دونوں پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو شک ہوا مغرب کی نماز کی قضا واجب ہے یا عشاء کی، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے وہاں پر؟ آپ دونوں کو پڑھیں، تب آپ کو یقین ہوگا نا۔ کہتے ہیں جس طرح وہاں پر یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے، یہاں پر بھی یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نظیر و ما سے لے کر یہ پوری لائن کس کی بات کر رہے ہیں؟ دوران الامر بین المتباینین کی مثال دی ہے، یعنی اس مسئلے کو تشبیہ دے رہے ہیں کس کے ساتھ؟ دوران الامر بین المتباین، اور اسی پر صاحب کتاب اعتراض کریں گے کہ یہ آپ کی تشبیہ درست نہیں ہے۔ فیجب الاتیان بالعقل والاکثر، آپ یوں کریں، یہ یاجب کو اوپر سے لے ہیں، اوپر ولا یحصل الیقین بالبراءۃ، آپ کو بری و ذمہ ہونے کا یقین حاصل نہیں ہوتا مگر کب؟ جب آپ اکثر کو انجام دیں۔ جب ایسا ہے تو فیجب الاتیان بالعقل والاکثر، تو اس کا مطلب ہے پھر عقل کو انجام دینا بھی واجب ہے
اور اکثر کو انجام دینا بھی واجب ہے۔ پھر اشتباہ نہ ہو، کما یاجبوں سے یہ مثال دے رہے ہیں وہ اس کی دوران الامر بین المتباینین کی، یعنی جس طرح سنیں کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح اگلی مثال میں جس طرح دوران الامر بین المتباینین میں دونوں طرفوں کو انجام دینا واجب ہے، یہاں پر بھی اقل اور اکثر دونوں کو انجام دینا واجب ہے۔ کما یجب الاتیان بکلتا الصلاتین، یہ نہ سمجھے کہ یہ اقل اور اکثر کی مثال ہے، یہ اگر تفسیر نہ بیان کروں تو یہی سمجھا جائے گا شاید یہ کس کی مثال ہے۔ یہ کہتے ہیں جس طرح دوران الامر بین المتباینین میں دونوں نمازوں کا انجام دینا ضروری، مغرب کا بھی اور عشاء کا، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے، تو یہاں پر بھی اقل اور اکثر دونوں کا انجام دینا ضروری ہوگا۔ سمجھا کی بات یہ تفصیل نہ ہو تو جس طرح میں نے بتائی تو عبارت کال کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اوپر لگتا ہے نظیر اور شاید مثال دے رہے ہیں خود کس کی، خود اقل اور اکثر کی، جبکہ وہ اس کی مثال نہیں ہے، یہ تشبیہ دے رہے ہیں کس کے ساتھ، دوران الامر بین المتباینین کے ساتھ۔ یلاحظ علیہ، کہتے ہیں جناب وجود الفرق بین المشبہ والمشبہ بہ، اچھا انہوں نے کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اقل اور اکثر ارتباطی کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، دوران الامر بین المتباین، تو کون مشبہ ہے کون مشبہ بھی ہے، یہ جو اقل اور اکثر ہیں یہ مشبہ ہیں، مشبہ بھی کون ہے، متباینین۔ کہتے ہیں دونوں میں آپ کی تشبیہ درست نہیں ہے، ہم اس تشبیہ کو قبول نہیں کرتے، فرق ہے وہاں میں اور یہاں میں، وہی بیان کریں۔ کہتے ہیں وجود الفرق بین المشبہ دوران الواجب بین الاقل والاکثر والمشبہ دوران الواجب بین المتباینین، جناب جہاں واجب مردد ہو جائے اقل اور اکثر کے درمیان اور جہاں واجب مردد ہو جائے بین المتباینین کے درمیان، یہ ایک جیسے ہے، یہ آپ کی تشبیہ درست نہیں، بلکہ ان کے درمیان فرق ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے، متباینین میں علم اجمالی اپنی حیثیت پر باقی رہتا ہے اور وہ منجز ہے، یہاں علم اجمالی آپ کہیں ہے ہی نہیں یہاں پر۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ الْإِجْمَالِيَّ فِي الثَّانِي، ان دوران الواجب بین المتباینین میں باقٍ علی حالہ، یہ اپنی حالت پر باقی ہے۔ سمجھا کی بات ہے؟ سو کیوں، ان الواجب مردد بین شیئین مختلفین، وہاں واجب مردد ہے دو مختلف چیزوں کے درمیان، غیر متداخلین، جو متباینین ہیں، جو ایک دوسرے میں داخل، مغرب اور ہے عشاء، یا جمعہ اور ہے ظہر اور ہے، وہ متباین ہیں، کا صلاۃ المغرب والعشاء، یعنی اگر سنیں وہاں پر دو مختلف چیزوں میں امر مردد ہے، اگر آپ نے ایک کا انجام دیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ میں نے وہ واقعے کو اصل تکلیف کو انجام دے دیا ہے، چاہے مغرب کو صرف انجام دے یا صرف، لہذا وہاں پر ضروری ہے علم اجمالی کے منجز ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، وہاں ہم بھی آپ کے ساتھ ہے، وہاں ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں۔ علم اجمالی اگر منجز ہے، کون ہے بے عقل جو اس کے تنجیز کا قائل ہو، اگر علم اجمالی ہے تو حتماً وہ کیا ہے، منجز ہے، لیکن وہاں تو علم اجمالی منجز ہے، ہذا بخلاف المقام، لیکن برخلاف کس کے، یہ عقل اور اکثر ہے ارتباطی کے۔ فَإِنَّ التَّرْدِيدَ، یہاں جو شک ہے اور شبہ ہے، یہ شروع میں تو لگ رہا ہے آپ کو شک ہے، لیکن زائل بِأَدْنَى تَأَمُّل، تھوڑے سے تأمل سے، تھوڑے سے غور و فکر سے یہ تردد اور یہ شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے سو کیوں، کیسے، جب دیکھیں شروع میں لگ رہا تھا پتہ نہیں عقل واجب ہے اکثر ہے، سو یعلم وجوب الاقل علی کل حال، اللہ کل حال کا ترجمہ بھی سمجھنا ہے، چاہے اکثر واجب ہو یا واقع میں نہ ہو، عقل تو واجب ہے نا، یعنی بغیر صورت کے تو نماز حتماً واجب ہے، عقل ہر حالت میں چاہے مستقل واجب ہو یا اکثر کے ضمن میں واجب ہو، یہ تو ہر صورت میں اس کے بارے میں علم تفصیلی ہے، ٹھیک، بناون اس طرح کے لا یقبل تردیدہ، یہ تردید کو قبول نہیں کرتا، عقل کا واجب ہونا یہ علم تفصیلی ہے۔ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي وُجُوبِ الْأَكْثَرِ، شک اس میں ہے اکثر کے واجب ہونے، یعنی صورت کے واجب ہونے میں۔ تو پس سنیں، جو آپ کو لگ رہا تھا کہ تردید ہے اور شک ہے اور شبہ ہے اور علم اجمالی، وہ علم اجمالی نہیں ہے، اس کی ایک طرف کس میں تبدیل ہو گیا ہے، علم تفصیلی میں، دوسری طرف شبہ بدویہ ہے، ٹھیک ہے۔ ففی مثلہ یکون وجوب الاقل معلوما علی کل حال،
جو عقل کا وجوب تو ہر حالت میں معلوم ہے، وہ وجوب الاکثر مشکوکا من راسن، اس کا مطلب ہے شروع سے ہی اکثر کا وجود کیا ہے، وجوب وہ مشکوک ہے. جب مشکوک ہے تو وہ کیا بن جائے گا، شبہ بدویہ، اور شبہ بدویہ میں کیا جاری ہوتا ہے، اصالت فیؤخذ بالمتیقن، متیقن کو لے لیں گے، وتجری البراءۃ فی المشکوک، اور مشکوک میں اصالت البراءت جاری کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا آگے وہی بیان کر رہے ہیں بھی علم اجمالی متباینین میں اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، یہاں ہے ہی نہیں اصلا، آپ کہہ سکتے ہیں علم اجمالی نہیں ہے. ومن ذالک یعلم، یہاں سے پتہ چلا ان عد الشک فی الاقل والاکثر الارتباطین من باب العلم الاجمالی انما هو بظاہر الحال. سنیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں اقل و اکثر ارتباطی اصلا علم اجمالی کے مصادیق میں سے نہیں ہے، یہ اصلا اس کے موارد اور مصادیق میں سے ہی کہتے ہیں کہ ان عد الشک فی الاقل والاکثر الارتباطین، اقل اور اکثر ارتباطی میں شک کو شمار کرنا من باب العلم الاجمالی، علم اجمالی کے باب سے. سمجھ آ گئی بات؟ ادا کیا ہوگا، یہ مصدر ہے، یہ اس کا اسم ہے. من باب العلم الاجمالی یہ اسی سے مربوط ہے. اقل اور اکثر ارتباطی میں شک کو شمار کرنا من باب العلم الاجمالی، علم اجمالی کے باب سے. انما ہوا بظاہر الحال و بدء الامر، یہ ظاہری طور پر ہے اور ابتدائی طور پر ہے. ابتداءً لگتا ہے کہ یہ علم اجمالی ہے، لیکن اما بالنسبت الی حقیقت الامر، لیکن اگر آپ اس امر کی حقیقت اور واقع کو دیکھیں، فوجوب الصورت داخل فی شبہۃ البدویہ، جو صورت کا وجوب ہے یعنی اکثر کا جو وجوب ہے وہ شبہ بدویہ میں داخل ہے. التی اتفق الاخباری والاصولی علی جریان البراءۃ فیہا، سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کون جاری کریں گے، اصالت البراءت جاری کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ لہٰذا کہتے ہیں دونوں مسئلوں میں فرق ہے. جب فرق ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی اصالت البراءت جاری کریں گے، براءت شرعیہ بھی اور براءت عقلیہ بھی. المسئلۃ الثانیہ، پہلا مسئلہ کیا تھا، فقدان النص، دوسرا مسئلہ کیا ہے، اجمال النص. آسان ہے، یہ دو مسئلے پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل اجمال النص. اس کی مثال مہم ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اذا یعنی مہم کیا ہے، نص مجمل ہے، نص موجود ہے لیکن مجمل ہے. اذا دار واجب بین الاقل والاکثر، جب واجب مردد ہو جائے کس کے درمیان، اقل اور اکثر کے درمیان. وہ بھی کیوں، لاجل اجمال النص، نص کے مجمل ہونے کی وجہ سے. مثلا کما اذا علق الوجوب فی الدلیل اللفظی، کیسے وجوب معلق ہو جائے کسی دلیل لفظی میں، وجوب معلق ہو جائے بلفظ، ایسے لفظ کے ساتھ، مردد معنی ہو، جس کا معنی مردد ہے، بین مرکبین، ایک مرکب اقل ہے ایک مرکب اکثر ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ مرکبین سے مراد دو مرکب، ایک اقل اور ایک اکثر. اب یعنی واجب معلق ہو گئے ایسے لفظ کے ساتھ، وہ لفظ مردد ہے دو مرکب کے درمیان. یدخل اقلہما تحت الاکثر، البتہ ان میں سے جو اقل ہے وہ اکثر کے تحت. دو مرکب ہیں، ایک اقل اور ایک اکثر. چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے کس کی، اقل اکثر ارتباطی. ارتباطی کا مطلب یہ ہے کہ اقل داخل ہے اکثر کے تحت، بحیث و اس طرح کے یکون اتیان الاکثر اتیان للاقل، اس طرح کہ اگر اکثر کو آپ نے اتیان کر دیا تو اقل کا بھی اتیان ہو جائے گا. ولا عکس، اقل و اکثر ارتباطی میں اگر صرف اقل کا امتثال کریں تو یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اکثر کا بھی امتثال کر دیا ہے. مثلا مثال آپ دے رہے ہیں، کما اذا دل الدلیل علی غسل ظاہر البدن. مثلا کوئی دلیل کہتی ہے بھی ظاہر بدن کا غسل یعنی دھونا واجب ہے، ٹھیک. فیشک کو یا یوشک کو، پس شک پڑ جائے، فی اس بات میں، ان الجزء الفلانی، فلان جزء، مثلا کا داخل الاذن، کان کا اندر والا، یا مثلا جو کان کو سلواتے ہیں ان کے اندر سوراخ ہے، آیا یہ من الظاہر او من الباطن، ظاہر میں سے یا باطن میں سے ہے. اگر ظاہر میں سے ہے تو پھر وہ اس کا غسل واجب ہوگا، ظاہر میں سے نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا. اچھا یہ مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں والحکم فی کل حکم فی السابق، یہاں پر بھی حکم وہی ہے جو سابقہ قسم میں حکم ہے. ٹھیک ہے جی، کیا مطلب، یعنی یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے،
اصالت البراءت جاری کریں گے، جبکہ اخباری کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ اصالت احتیاط جاری کریں گے۔ جو دلیلیں وہاں ان کی ہیں یہاں پر بھی ہیں، جو جواب وہاں پر ہم نے دیا یہاں پر بھی ہے۔ البتہ کہتے ہیں نزید ہونا بیاناً، ایک چھوٹی سی چیز ہم اضافہ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، کیا؟ ان الملاک فی جریان البراءت الشرعیت هو رفع الکلفہ۔ توجہ فرمائیں، میں اس طرح سمجھوں آپ کو، دو جگہ پر اصالت برات جاری ہوتی ہے، سمجھنا اس بات کو۔ اصالت البراءت، برات عقلیہ کی بات کر رہے ہیں، برات شریعہ کی بات کریں، عقلیہ نہیں، برات شریعہ کی۔ دو جگہ پر اصالت البراءت شریعہ جاری ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جب اصل تکلیف مشکوک ہو، مثلا آیا عند رؤیت الہلال دعا واجب ہے یا واجب؟ اصل تکلیف مشکوک ہے، یہاں پر بھی اس کی وجوب کی نسبت کیا کریں گے؟ اصالت البراءت۔ یا جب کلفت زائدہ، جو یقینی تکلیف ہے اس سے زائد مشقت اور زائد تکلیف میں شک ہو تو اس زائد کی نسبت بھی اصالت البراءت جاری کریں گے۔ یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھا کی بات؟ کہہ رہے ہیں کہ ان الملاک فی جریان البراءت شریعہ، براءت شریعہ کے جاری کرنے کا ملاک کیا ہے؟ وہ رفع الکلفت ہے، کلفت یعنی مشقت کو آپ کی گردن سے دور کرنا۔ فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ كُلْفَةٌ زَائِدَةٌ، پس ہر وہ شے جس میں اصل تکلیف سے زائد ایک مشقت ہے، وراء الکلفت الموجودۃ فی العقل، یعنی جو عقل میں جو کلفت ہے وہ تو یقینی ہے نا، عقل میں جو کلفت اور مشقت ہے وہ ہماری گردن پر ہے، شک پڑ جائے آیا اس سے زائد بھی کوئی کلفت ہے یا نہیں، یا قوم مجرا للبراءت شریعہ، وہاں پر بھی کیا کریں گے؟ اصالت البراءت جاری کریں گے۔ المسئلۃ الثالثہ بھی بالکل آسان ہے، پڑھ دیتا ہوں، دوران الامر بین الاقل والاکثر لاجل تعارض النصین، یہاں پر بھی اصالت التخیر جاری کریں گے، سمجھا کی بات؟ کہتے چونکہ دونوں وہ روایات وہ تعارض ہیں، تعارض اذا تعارض تساقطا، ٹھیک ہے جی، اور وہاں پر جو اصالت التخیر کو حکم لگایا جاتا ہے، اذا تعارض نصان، جب دو نص متعارض ہوں، متکافئان، وہ دونوں کے دونوں نص ہیں بالکل برابر ہیں، وہ تعارض کریں فی جزیت شین، کسی شے کی جزیت میں، کس طرح؟ کہ ید اللہ احد الدلیل علی جزیت السورہ والآخر علی عدمہا، ایک نص کہتی ہے سورت جز ہے نماز کا، دوسری کہتی ہے جز نہیں ہے، ولم یکن لأحدہما مرجع، کسی ایک کا مرجع بھی نہیں ہے، فالحکم فیہ ہوا التخیر، یہاں حکم کیا ہے؟ تخیر کا ہے، لما عرفت من تضافر الروایات العدیدہ، چونکہ بہت ساری متعدد روایات بھری پڑی ہیں جو دلالت کرتے ہیں علی التخیر، تخیر پر، عند التعارض، جب کیا ہو؟ نصین کے درمیان تعارض ہو۔ وصلی اللہ